ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک عورت اور اس کی بیٹی رہتی تھی۔ ایک دن وہ دونوں چھت پر لیٹے تھے کہ اس کی بیٹی نے اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ آسمان پر کیا چیز ہے؟ اس کی ماں بتاتی ہے کہ بیٹا، یہ ستارے ہیں۔ جو شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ ستارہ بن کر آسمان پر رہ جاتا ہے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرتے ہیں کہ اس کی ماں بیمار ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی ماں کی دوائی لینے کے لیے باہر جاتی ہے کہ اسے رستے میں جوتے مل جاتے ہیں۔ وہ جوتے لے کر گھر آ جاتی ہے اور اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیتی ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا، یہ جوتے کسی اور کے ہیں، یہ تمہیں جہاں سے ملے ہیں ادھر ہی رکھ آؤ، کیونکہ یہ تمہارے نہیں ہیں۔ لیکن وہ نہیں مانتی، لیکن اس سے وعدہ کر لیتی ہے کہ میں انہیں نہیں پہنوں گی۔ ایک دن وہ کھیلنے کے لیے گھر سے باہر گئی ہوتی ہے کہ جب وہ واپس آتی ہے تو اس کی ماں اسے پورے گھر میں نہیں ملتی۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کی ماں بھی دوسروں کی طرح ستارہ بن گئی ہے۔ جب وہ اپنی ماں کی قبر پر بیٹھی ہوتی ہے تو ایک عورت اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آؤ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہاری ہر خوشی کا خیال رکھوں گی۔ اور وہ اس عورت کے ساتھ اس عورت کے گھر چلی جاتی ہے۔ اور اس وقت اس نے وہ اپنے سرخ جوتے پہنے ہوتے ہیں۔ اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ یہ جوتے اتار دو، مگر وہ نہیں مانتی۔ اور پھر وہ ہر بات پر غصہ کرنا شروع ہو جاتی ہے، کبھی کسی بات پر اور کبھی کسی بات پر۔ ایک دن وہ بیٹھی ہوتی ہے اور اس کی ماں کہتی ہے کہ چلاؤ ایک جنازے پر چلیں، لیکن مہربانی فرما کر اپنے یہ سرخ جوتے مت پہن کر آنا۔ لیکن وہ پھر وہی سرخ جوتے پہن کر چلی جاتی ہے اور لوگ اسے دیکھ کر باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر ایک شہزادہ آ جاتا ہے۔ وہ اس لڑکی اور اس کے جوتے کی بہت تعریف کرتا ہے اور اسے اپنے گھر شام کو ایک مشہور پارٹی پر بلاتا ہے۔ یہ سن کر وہ ناچنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس کے جوتے رکنے کا نام ہی نہیں لیتے، یہاں تک کہ وہ ناچتے ناچتے جنگلوں میں پہنچ جاتی ہے اور اس کے پاؤں میں بھی بہت ساری چوٹیں آ جاتی ہیں۔ ناچ ناچ کر اس کے پاؤں تھک جاتے ہیں۔ پھر وہ معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ آج کے بعد میں کسی بات پر بھی ضد نہیں کروں گی، مہربانی فرما کر رک جائیں۔ اور پھر جوتے رک جاتے ہیں اور وہ واپس اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ شہزادے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ جاتی ہے۔